اگر دیکھیں کہ 3 پارے یاد کرنے میں ہی اس نے سستی کی یا نہیں کر سکی تو پھر حافظہ بنانا بچیوں کے لیے لازم نہیں ہوتا، اس کو عالمہ بنانا چاہیے۔ حافظہ بن جائے پھر اس کے بعد عالمہ بن جائے تو نور علی نور ہے۔ بچی کے سینے میں اگر علم کا نور ہوگا تو اس کو قدم قدم پر مسائل پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کل اس نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی تو یہ دین کے مطابق ان کی تربیت کر سکے گی، گھر کے ماحول کو دین کے مطابق بنا سکے گی۔ چنانچہ ہمارے اکابر نے کہا ہے، اگر کسی بندے کے 2 بچے ہوں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور وسائل اتنے ہوں کہ وہ 2 میں سے ایک کو تعلیم دے سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بیٹی کو تعلیم پہلے دے، اس لیے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی خاندان پڑھا۔ جب کوئی عورت پڑھ لیتی ہے تو آنے والی زندگی میں وہ گھر کی ماں ہوتی ہے اور پھر وہ پورے خاندان کی تعلیم کا سبب بنتی ہے۔ تو عورتوں کی تعلیم بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، مگر بچی کو اسکول بھیجنے سے پہلے چند باتیں کلیئر لفظوں میں بتانے کی ضرورت ہے۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر بیٹھ کر اس کو بتائیں، لکھ کر دیں، بار بار وہ ان باتوں کو پڑھے، پھر اس کو داخلے کے لیے آمادہ ہوں۔ پہلی بات کہ بچی کو بتائیں کہ ٹرسٹ بلڈنگ اہم چیز ہوتی ہے۔ جس بچی نے ٹرسٹ کو ختم کر دیا گویا وہ ناقابل اعتبار بچی بن گئی۔ تو ماں باپ جب اس کو اسکول بھیجتے ہیں تو وہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہماری بچی پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، پڑھنے کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہیں ہوگی، تو اس ٹرسٹ کو کبھی وہ بریک نہ کریں۔ بچی کو بتائیں کہ ایک مرتبہ ٹرسٹ جب بریک ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ صحیح طرح نہیں جڑا کرتا، اور یہ ٹرسٹ بلڈنگ ٹروتھ فل بندے کا بلڈ ہو سکتا ہے۔ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے، سچ ہمیشہ اس کو جا کر پکڑ لیتا ہے۔ لہذا بچی میں سچ بولنے کی اور ٹرسٹ بلڈ کرنے کی بات کو اہمیت سے ذہن میں بٹھائیں۔ پھر اس کے بعد دوسری بات کہ بچی پر ہمیشہ ایگل آئی رکھیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اور مخلوق کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اچھی ماں وہ ہے جو بچی کی نگرانی اس طرح کرے کہ بچی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری نگرانی ہو رہی ہے۔ یہ اصل نگرانی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایگل آئی سیکیورٹی، کہ ماں کے پاس ایگل آئی ہونی چاہیے جس سے وہ بچی کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ رہی ہو۔ بچی کو سمجھائیں کہ ٹرانسپیرنٹ انسان اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے، بندوں کا بھی محبوب ہوتا ہے، تاکہ وہ ٹرانسپیرنسی رکھے۔ شخصیت میں جو بات ہو، جو اندر ہے وہ باہر ہے، جو باہر ہے وہی اندر ہے۔ اسی ٹرانسپیرنسی کو حاصل کرنے کے لیے تو انسان بڑا ہو کر ذکر و سلوک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تاکہ میرا دل صاف ہو جائے، میں ایک ٹرانسپیرنٹ شخصیت بن جاؤں۔ ایک بات بچی کو شروع سے ہی سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لڑکی جو ہوتی ہے ماں باپ کے گھر میں، اس کی کوئی چیز سیکرٹ نہیں ہوتی ہی نہیں۔ لہذا کوئی بات ایسی نہیں کہ وہ سمجھے کہ مجھے ماں کو نہیں بتانی، مجھے فلاں کو نہیں بتانی۔ نو سیکرٹ ان لائف ان دی پیرنٹس ہاؤس۔ ہاں جب شادی ہو جاتی ہے، پھر میاں بیوی کی زندگی ہوتی ہے، پھر شریعت نے کہا کہ میاں بیوی کی کچھ باتیں ہیں جس کو وہ سیکرٹ رکھے۔ تو سیکریسی کی ابتدا شادی کے بعد ہوتی ہے، اس سے پہلے ہے ہی نہیں کوئی سیکرٹ اس کی زندگی میں۔ جو ہے
وہ اپنے ماں باپ سے شیئر کرے۔ پھر پانچویں چیز کہ جب بچی اسکول سے واپس آئے تو ماں کو چاہیے کہ روزانہ 10 منٹ اس بچی کے ساتھ بیٹھے اور پوچھے تمہاری ایک فرینڈ نے کیا کہا، اچھا بتاؤ دوسری نے کیا کہا، تیسری نے کیا کہا۔ بچی اتنی انوسینٹ ہوتی ہے، وہ سارا کچھ بتا دیتی ہے، مگر اس کو فلٹر کرنا ابھی نہیں آتا کیونکہ اس کا برین ڈیولپ نہیں ہوتا۔ اب یہ فلٹرنگ کا کام ماں کرے، آٹو فلٹرنگ کی بجائے مینول فلٹرنگ کی جائے۔ ماں بتائے بیٹا یہ چیز بری تھی، یہ چیز اچھی تھی، اس کو ایسے کر لو، اس کو ایسے کر لو۔ ماں جیسے سارٹنگ کرتی جائے گی بچی کے ذہن میں وہ بات اسی طرح بیٹھتی جائے گی۔ بہت ساری مائیں اس سلسلے میں غفلت کا شکار ہوتی ہیں، وہ اسکول کی رپورٹ پوچھتی نہیں ہے، بھائی اتنا پوچھ لیتی ہیں تم ٹھیک رہی؟ جی میں ٹھیک رہی۔ نہ مستقل کارگزاری سننے کی ضرورت ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ بچی 6 گھنٹے دور گزار کے آئی، ان 6 گھنٹوں میں کیا کیا ان پٹ اس کے برین میں گیا اس کو پتہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بچی کا جو ٹرم شیڈول ہے وہ ماں باپ کے پاس لازمن ہونا چاہیے۔ ذرا بچیاں بڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کہہ کے جاتی ہیں آج اسکول میں امتحان ہے، اور امتحان کی بجائے ان کے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، وہاں وہ اپنے دوست کے ساتھ وقت گزار رہی ہوتی ہیں۔ تو مائیں یہ غفلت کبھی بھی نہ کریں، ٹرم شیڈول ماں کے پاس ہونا چاہیے، اس کو ایگزیکٹلی پتا ہونا چاہیے کہ بچی نے آج کتنے پیریڈ پڑھنے ہیں، کتنے پیریڈ خالی ہیں۔ وہ جو خالی پیریڈ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو ٹائم بن سکتا ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹو مچ فریڈم نیگلیجنس ہوتی ہے۔ ماں کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ جی ہم تو بچی کو بڑی فریڈم دے رہے ہیں۔ بھئی آپ فریڈم دیں گی، کل یہی بچی کہیں گی کہ ماں باپ نے مجھے اگنور کیا تھا، تو اگنور نہ کریں بچی کو۔ بچی کو آپ کی ہیلپ کی ضرورت ہے، لہذا اس کو وہ ہیلپ دیں۔ ایک اور اصول کہ بچی کی پڑھائی کے بارے میں نو میل ٹیوٹر۔ میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے۔